بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ایمان خالص کے لیے کفر بالطاغوت کی شرط کیوں رکھی ہے۔ فرمایا فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے، ان کا انکار کرے اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اللہ کے دشمنوں نے جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے، پورا دین بدلی کر دیا، اللہ کے بندوں کو مورتیوں کا بندہ، قبروں کا بندہ، مزاروں کا بندہ، نبیوں کا بندہ، ولیوں کا بندہ بنا دیا، اللہ کے سجدے کا رخ بندوں کی طرف پھیر دیا۔ کوئی اولیاء اللہ کو سجدے کر رہا ہے ان کی زندگی کے اندر، کوئی مرنے کے بعد۔ خیر اصلی اولیاء اللہ ہو تو وہ تو خیر سجدے کرنے نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ نقلی اولیاء اللہ بنے ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مرید ان کے پاؤں کو آگے چومتے ہیں، گھٹنوں کو چومتے ہیں اور ان کو وہ تھپکیاں دیتے ہیں پیر صاحب۔ پھر قبروں کے اندر جو مدفون اصلی اولیاء اللہ ہیں کوئی، ان کے سامنے بھی جھکتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، انبیاء کی قبروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو لعنت بھیجی تھی ایسے لوگوں کے اوپر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر، یہود و نصارہ کے اوپر خاص کر، انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو اور ان کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ یعنی مساجد جہاں سجدے کرنا شروع ہو جائے وہ مساجد بن جاتی ہیں۔ جس طرح گھر میں اگر کوئی بال کاٹے تو کہتے ہیں بھائی یہاں باربر شاپ بنا لی ہے، گھر میں اگر کپڑے سے ہو یہاں درزی خانہ کھول دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ مسجد کے اندر قبریں بنائیں گے تو گویا مسجد کو آپ نے قبرستان بنا دیا، اور قبرستان میں آپ نماز پڑھیں گے تو گویا قبرستان کو آپ نے مسجد بنا دیا۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو دیکھیے یہ کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور کہا کہ دیکھو ان طاغوتوں کو، یہ طاغوت ہیں جنہوں نے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے اور اپنا بندہ بنایا ہے یا کسی اور کا بندہ بنایا ہے، اپنے سامنے سر جھکایا ہے یا کسی اور کے سامنے سر جھکایا ہے، یا تمہیں جھوٹے قصے بتائے ہیں کہ وہ دیکھو وہ نبی نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا۔ یہ یہودیوں کی اصل میں ایک چال رہی ہے کہ جب یہ خود کافر مشرک بنے ہیں تو انہوں نے اپنے انبیاء کے اوپر بھی شرک کے الزام لگائے ہیں، جب یہ خود بدکار بنے ہیں تو انہوں نے اپنے انبیاء کے اوپر بھی بدکاری کے الزامات لگائے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے ان مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات انہوں نے ڈال دی، یا خود ان کے اندر آئی، شیطان تو پیچھے ان کا علاقار تھا، اس نے ان کے اندر بھی یہی چیز ڈالی کہ دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اور اس وقت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تجھے کیسے پتا چلا یہ محمد کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو عرش کے اوپر میں نے آپ کے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا اس وقت، تو اب مجھے محسوس ہوا کہ اس نام کے ساتھ میں توبہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بالکل آدم تم نے صحیح گمان کیا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا میں تجھے پیدا نہ کرتا، میں جہانوں کو پیدا نہ کرتا۔ یہ ایک جھوٹی روایت کے ذریعے یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا واسطے وسیلے کے شرک کا، حالانکہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یہ نافرمانی ہو گئی ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ دعا بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے خود یہ دعا سکھائی، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ ہم نے وہ کلمات سکھائے، ان کے ذریعے توبہ کی، اور ہم تو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے، ہم نے معاف کر دیا۔ تو اسی طرح عبدالوہاب نجدی صاحب نے کتاب التوحید کے اندر آدم علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا، اور پھر ظاہری بات ہے چونکہ یہ کہتے ہیں یہ روایت میں آیا، حدیث میں آیا، تو حدیث پھر نبی علیہ السلام کی طرف پھیرتے ہیں، تو الزام نبی علیہ السلام کے اوپر بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں بچتی تھی، اور ابلیس نے آ کے کہا میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، اس کا بچہ جو ہے جب پیدا ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھنا، اور اس جھوٹی روایت کے مطابق حارث شیطان کا ایک دوسرا نام ہے، یعنی شیطان کا بندہ۔ تو 2-3 مرتبہ تو آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن آخر میں بچے کی محبت سے مجبور ہو کے جب آخری بار اس نے آ کے ڈرایا کہ اب کے بار اگر تم دونوں نے نام نہ رکھا جو میں بتا رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ سینگوں والا بچہ پیٹ سے پھاڑتا ہوا باہر آ جائے گا۔ تو پھر دونوں ڈر بھی گئے، اور بچے کی محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ بات مان لی۔ اور اس کے بعد عبدالوہاب نجدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شرک
فی العبادت تو نہیں ہوا نا جی، شرک فی الاطاعت ہوا ہے نا، یعنی اطاعت میں شریک ٹھہرایا ہے۔ تو بتاؤ اطاعت کرنے کے بعد کیا ہے؟ مشرکانہ نام رکھا ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے ہیں، جس طرح آج کل یہ کہتے ہیں کہ مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی، وہاں بھی دیکھیے اس نے بھائی جب اطاعت کی تو پھر شرک کیا۔ تو یہ اسی طریقے سے فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر دور کے جو مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شیطانی دماغ رکھنے والے۔ تو اس طرح انہوں نے الزام لگایا نبیوں کے اوپر۔ پھر یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سورہ زمر سے نکال لیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا تو کہنا ہی کیا، انہوں نے تو ہر جگہ نبی علیہ السلام کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرز عمل پر چلے ہیں ہمارے خادم حسین رضوی صاحب، ہر جگہ شرک پھیلا کے، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، جو بھی ہوں، اسی شرک کا انجیکشن دیا اس قوم کو انہوں نے۔ اور اب آگے آ کے یہ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف صاحب نے سجدے کا رخ اللہ کی طرف سے پھیر دیا کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام وہ شکر گزاری کے طور پر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تھے، حالانکہ وہاں ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے کے سامنے لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور سارے کے سارے شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو غور کرو اللہ کے بندوں کس طرح انہوں نے مارا ہے، ان کو اتنا بھی فہم نہیں ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے کڑا ان کا انتقام لیا ہے کہ ان طاغوتوں کو اگر جب تک تم کافر نہیں کہتے ہو، جب تک ان سے جان نہیں چھڑاتے ہو، جب تک ان کا انکار نہیں کرتے ہو، ان سارے فرقوں کا، ان سارے مسلکوں کا، جو بھی بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، اہل حدیثیت ہے، یا یہ جمہوریت کا نظام ہے، جو بھی کفر و شرک ہے، شیطانی نظام ہے، اس کا کفر کرو، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی دوستیاں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان ایسوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے دشمنوں کے ساتھ پینگیں بڑھائے گا، ان کے لیے بھی دل کے اندر کچھ تھوڑا بہت احترام ہوگا، پھر اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیے، ذرا سا بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی انسان بھی اگر کسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو کہتا ہے دیکھنا میرے دشمن کے ساتھ نہیں اٹھو بیٹھو گے، اگر میرے ساتھ دشمن کے ساتھ اٹھو بیٹھو پھر ادھر ہی جاؤ، پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ جو کائنات کا مالک ہے، آپ اس کے دشمنوں کے ساتھ پینگیں بڑھائیں اور ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کی غلامی قبول کریں، اور ان کے ساتھ محبت کا وہ انداز جو خالص مخلص مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کا اللہ کے ساتھ یاد رکھنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔